السلام علیکم. ہم حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، ان کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. اور عیسیٰ سوم میں ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہاں بچوں، ہم نے جانا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو ان کے والد، ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے دادا جان کی وفات ہو چکی تھی. اور ہمیں پتہ ہے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور حضرت عبداللہ جو تھے ان کی جو وفات ہے یا ان کی ڈیتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی. اور جب آپ کو پتہ ہے وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور حضرت عبد المطلب جو کہ ان کے دادا جان تھے، ان کی ڈیتھ ان کی 8 سال کی عمر میں ہوئی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کتنا ان کا دل کو جو ہے وہ مطمئن رکھا کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. تو کیا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے تھے اور سب ان کو محمد محمد کہتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب جو کہ ان کے چچا تھے انہوں نے کی. جب کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، بابا کی ڈیتھ یا والد کی، تو سب اس کو یتیم کہتے ہیں. لیکن جب جناب ابو طالب کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو ان کو یتیمی کا غم بھولنے لگا. ابو طالب مختلف موضوعات پہ، مختلف ٹاپکس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے. اس زمانے میں اسکول تو تھے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ باتیں کرتے. اور سب لوگ جو تھے اس بات پہ بڑے حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت فہم پیدا کیا ہوا تھا، عقل، سوچ. ابو طالب بیان کرتے ہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، نہ ہی کبھی غیر مہذب بات کی. جناب ابو طالب ان کی بیوی، ان کا نام تھا یعنی چچی ان کی تھا فاطمہ بنت اسد، وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. ابو طالب کو اپنا گھر چلانے کے لیے اکثر پیسے ادھار لینا پڑتے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے. ابو طالب کے بچے رسول اللہ کے بغیر کھانا کھائیں تو کھانا کم پڑ جاتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ ہوتے تھے تو دسترخوان یعنی کھانے میں بہت برکت ہوتی. ایک دفعہ مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہوا کہ مکہ میں قحط جو ہے وہ پڑ گیا. قحط کا مطلب ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں نہیں ہوتی. ابو طالب کیونکہ بزرگ تھے، ان سے کہا گیا بھی آپ دعا کریں. پر ابو طالب نے کیا کیا، ایک بچے کو لے کے مکہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور اس بچے کو جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کو جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا. پر بچے نے پھر ان کی انگلی پکڑ لی اور پھر ابو طالب نے دعا کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا. وہ جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں. اس سے پہلے بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے بادل کی آمد ہوئی اور بہت بارش ہوئی. ابو طالب تو خود محمد کے مداح تھے. مداح کے مطلب ہے تعریف کیا کرتے تھے. ابو طالب نے کچھ اس طرح تعریف کی ہمارے پیغمبر آخر الزماں کی. وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں. ابو طالب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. ہمیں چاہیے ہم بھی ان کی ذات مبارکہ سے بہت پیار کریں اور اس کا حق ادا کریں. Thanks for watching, dear friends. Don't forget to tap subscribe, hit like, and share this video with your buddies. Stay tuned with Creative Kids.